السلام علیکم، متی اللہ جان، ایم جے ٹی وی۔ سپریم کورٹ کے اندر وکلا جو کہ بار کی تنظیمیں ہیں اور دوسری طرف ججز جو سپریم کورٹ کے معزز ججز ہیں، ان کے بیچ اختلافات جو ہیں ہر روز ایک نئی شکل اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ حال ہی میں جوڈیشل کمیشن کے 9 اراکین کے بیچ جو 5 ججوں کی تعیناتی کے حوالے سے، سپریم کورٹ میں تعیناتی کے حوالے سے جو اختلافات تھے، وہ منظر عام پہ اس وقت اور بھی زیادہ آ گئے جب چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے اس پورے جوڈیشل کمیشن کے اجلاس کی کارروائی کی آڈیو ریکارڈنگ سرکاری طور پہ جاری کر دی، جس میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے 5 ناموں پر غور کیا گیا تھا، جس کو جوڈیشل کمیشن نے اجلاس کے بعد سپریم کورٹ میں کی تعیناتی کے لیے منظور کرنے تھے۔ مگر اختلاف یہ ہو گیا کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے ایک پریس ریلیز کے ذریعے یہ دعویٰ کیا کہ یہ 5 نام جو ہیں مسترد نہیں ہوئے، نامنظور نہیں ہوئے، اور ان پہ غور جو ہے وہ مؤخر کر دیا گیا، جبکہ جوڈیشل کمیشن کے اجلاس کے اندر بیٹھے معزز ججز نے خطوط لکھ دیے جو منظر عام پہ آ گئے کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کا یہ موقف درست نہیں ہے، وہ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے 5 ججز جو تھے، ان کے ناموں کو نامنظور کیا تھا کمیشن نے۔ پھر اٹارنی جنرل کا خط آیا، جسٹس قاضی فائزہ کا خط اس سے پہلے آیا، جسٹس سردار طارق مسعود کا خط آیا، اور اب جسٹس سجاد علی شاہ کا خط بھی آ گیا ہے۔ اور اب جسٹس سجاد علی شاہ کے جو خط ہے، اس کے فوراً بعد ہی وہ 11 اگست کو ان کا ایک الوداعی ریفرنس ہے، کیونکہ 14 اگست کو وہ ریٹائر ہو رہے ہیں۔ تو اس جسٹس سجاد علی شاہ کا جو الوداعی ریفرنس ہے، اس حوالے سے وکلا تنظیم کی طرف سے ایک بڑا ہی ایک اہم اور دلچسپ ایک رد عمل آیا ہے، کیونکہ روایتی طور پہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان ایک فل کورٹ ریفرنس جو ہے وہ منعقد کرتی ہے اپنے کسی ایک جج کی ریٹائرمنٹ پہ، اور وہ کمرہ عدالت نمبر 1 میں تمام ججز بیٹھتے ہیں اور چیف جسٹس خطاب کرتے ہیں۔ جو ریٹائر ہونے والے جج ہیں وہ اپنا آخری خطاب کرتے ہیں، سپریم کورٹ بار کے نمائندے ہوتے ہیں، پاکستان بار کے نمائندے ہوتے ہیں، اٹارنی جنرل ہوتے ہیں، اور پاکستان بار کونسل کے نمائندے ہوتے ہیں۔ تو وہ خطاب کرتے ہیں، بڑا اہم دن ہوتا ہے، سپریم کورٹ کا ایک جج ریٹائر ہو رہا ہوتا ہے۔ مگر حال ہی میں کچھ دیر پہلے ہی جو ذرائع اس بات کی اب تصدیق کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، جو کہ 2007 میں جنرل پرویز مشرف کے خلاف کامیاب وکلا تحریک چلانے کے بعد پوری دنیا کی خبروں کی زینت بنی تھی، اس نے معذرت کر لی ہے کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن جو ہے وہ جسٹس سجاد علی شاہ کے نہ تو الوداعی ریفرنس میں شریک ہوگی، نہ ہی سپریم کورٹ کی طرف سے، سپریم کورٹ کے ججز کی طرف سے دیے گئے اپنے ریٹائر ہونے والے معزز جج جسٹس سجاد علی شاہ کے اعزاز میں دیے گئے عشائیے میں شریک ہوگی۔ تو سپریم کورٹ بار نے ججوں کے عشائیے میں بھی شرکت سے معذرت کر لی ہے، اور جو صبح کے وقت جو الوداعی ریفرنس ہوتا ہے اس میں شرکت سے بھی معذرت کر لی ہے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن آف پاکستان نے۔ یہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے جو موجودہ صدر ہیں ایڈوکیٹ احسن بھون ہیں، اور ایک ذرائع کے مطابق ایک خط لکھا گیا ہے رجسٹرار آفس کو، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن جو ہے وہ 8 اگست سے 17 اگست تک یورپ کے ایک دورے پر ہیں، اور تمام کی تمام باڈی یورپ کے دورے پر ہیں، اور اس لیے وہ 11 اگست کو ہونے والے ریفرنس میں بھی شریک نہیں ہوگی، اور 11 اگست کی رات کو بھی وہ جو ججوں کی طرف سے عشائیہ دیا جاتا ہے اس میں بھی شریک نہیں ہوگی۔ اور ایک اور عام بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ بار جو روایتی طور پہ ایک عشائیہ دیتی ہے ہر سپریم کورٹ کے ریٹائر ہونے والے جج کے اعزاز میں، تو سپریم کورٹ بار کی طرف سے معذرت کی گئی ہے کہ وہ عشائیہ بھی جسٹس سجاد علی شاہ کے حق میں جو ہے وہ نہیں دے سکیں گے، ان کے اعزاز میں نہیں دے سکیں گے۔ اب یہ ایک ایسے وقت میں یہ چیز سامنے آئی ہے کہ جب جسٹس سجاد علی شاہ بطور رکن جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ان کی طرف سے جو موقف اختیار کیا گیا تھا کچھ ججز کے خلاف، اور کہا گیا تھا کہ سندھ کے ایک معزز جج کی کردار کشی کی گئی ہے، تو اس کے بعد سے یہ تلخیاں نہ صرف یہ کہ سپریم کورٹ کے ججوں میں بڑھ رہی ہیں، مگر اب سپریم کورٹ بار کی طرف سے یہ جو کہا جا رہا ہے کہ وہ نہ تو ریفرنس میں شریک ہو سکتے ہیں، نہ ججوں کے عشائیے میں، اور نہ وہ خود عشائیہ دے سکتے ہیں۔
اب بظاہر تو اس کی کچھ تکنیکی وجوہات بتائی گئی ہیں. ذرائع نے مطیع اللہ جان MJ TV کو یہ بتایا ہے کہ سپریم کورٹ بار کی تمام باڈی جو ہے وہ یورپ کے دورے پہ جا رہی ہے، اور ساتھ ہی جو خط لکھا گیا رجسٹرار کو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی طرف سے، اس میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ چونکہ اس سے پہلے جو ریٹائر ہونے والے جج تھے جسٹس مقبول باقر، ان کے اعزاز میں ریفرنس ہوا، اشائیہ ہوا، مگر ان سے پہلے بھی ایک جج ریٹائر ہوئے تھے جن کو چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے ریفرنس نہیں کیا ان کے لیے، اور کہا گیا تھا کہ کورونا ہے اور وبا ہے، اس وجہ سے ریفرنس نہیں کیا جا رہا، اور نہ ہی ان کے لیے کوئی اشائیہ ہوا تھا. تو اس لیے سپریم کورٹ بار کی طرف سے خط میں یہ کہا گیا ہے کہ جب یہ یورپ کا دورہ سپریم کورٹ بار ختم کر کے واپس آئے گی تو پھر دونوں ججز کے لیے مشترکہ جو ہے ایک ہم اشائیہ منعقد کریں گے اور ان کے لیے فیئر ویل کا اہتمام کیا جائے گا. یعنی کہ جسٹس مظہر عالم میاں خیل، جن کے اعزاز میں پہلے کرونا کو وجہ بتا کے کوئی ریفرنس نہیں ہوا، کوئی اشائیہ نہیں ہوا، اور اب جسٹس سجاد علی شاہ کہ جن کے وضعی ریفرنس اشائیے کے دوران سپریم کورٹ بار پاکستان میں نہیں ہوگی. یہ چیز واضح ہونی چاہیے کہ یہ جو بیرون ملک کے دورے رکھے جاتے ہیں ٹور آپریٹرز کے ذریعے، یہ جو ٹور کرنے والی بار ہے یا ہمارے وکلا ہیں، یہ تاریخیں انہوں نے طے کرنی ہوتی ہیں، اور سپریم کورٹ کے جج کی ریٹائرمنٹ کی تاریخ جو ہے اس کی پیدائش کے وقت سے پتہ ہوتی ہے. سب کو پتہ ہوتی ہے کہ فلاں تاریخ کو سپریم کورٹ کا جج یہ جو ہے اب 65 سال کا ہو جائے گا، اور 65 سال کا جب ہو جائے گا تو یہ ریٹائر ہو جائے گا، اور فلاں تاریخ کو اس کی عمر 65 سال ہو رہی ہے. تو اس لیے سپریم کورٹ بار نے جو وجہ بتائی ہے کہ 8 اگست سے 17 اگست تک یورپ کے دورے پہ ہوں گے، تو اگر وہ چاہتے، اور ذرائع نے تصدیق کی ہے، وہ ذرائع کہ جو ان سارے ٹورز کا ارینج کرتے ہیں، کہ یہ تاریخ سپریم کورٹ بار کی طرف سے دی گئی، اور پہلے جون میں ان لوگوں نے جانا تھا سپریم کورٹ بار کے ڈیلیگیشن نے، مگر پھر کسی وجہ سے تاخیر ہوئی، ڈاکومنٹس پورے نہ ہوئے یا نہ ہونے کی وجہ بنائی گئی کہ وہ اب پھر جولائی میں یہ ٹور آ گیا، اور یہ ٹور بھی 8-10 دن آگے پیچھے ہو سکتا تھا، مگر سپریم کورٹ بار نے ایگزیکٹلی 8 اگست سے 17 اگست کے دوران یہ وزٹ رکھا ہے. اور اب وہ واپس آ کے سپریم کورٹ بار یہ کہہ رہی ہے رجسٹرار کو خط کے ذریعے کہ جسٹس سجاد علی شاہ جو اب ریٹائر ہو رہے ہیں، اور جسٹس مظہر عالم میاں خیل جو پہلے ریٹائر ہوئے تھے اور ان کو الوداعی ریفرنس نہیں دیا گیا تھا، چیف جسٹس عمر عطا بندیال کا یہ فیصلہ تھا کہ کرونا کی وجہ سے نہیں ہوگا، ان دونوں ججز کو اب مشترکہ طور پہ اکٹھے جو ہے یہ ریفرنس دیا جائے گا. تو یہ بڑی ہی ایک دلچسپ صورتحال اب پیدا ہو رہی ہے. اب سپریم کورٹ بار کا جب وفد واپس آئے گا تو ان دونوں ججز کے لیے الگ سے ایک اشائیے کا انتظام کیا جائے گا. تو اس اشائیے کے لیے کیا پھر اس وقت یہ دونوں معزز ججز دستیاب ہوں گے یا نہیں؟ آپ کو بتاتے چلیں کہ ایک اور معزز جج تھے، کبھی کبھی سپریم کورٹ بار جو ہے وہ احتجاج بھی کرتی ہے. سپریم کورٹ بار نے ایک دفعہ جسٹس جواد ایس خواجہ جو ہیں، جو چیف جسٹس جب بطور ریٹائر ہوئے، تو ان کو بھی سپریم کورٹ بار نے اشائیہ نہیں دیا تھا. ان کی اپنی ناراضگیاں تھیں، اختلافات تھے. اور اسی طرح جسٹس منظور ملک جو کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی درخواستیں جو سن رہے تھے، تو انہوں نے 7-3 کی اکثریت میں آ کر جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف مزید انکوائری FBR سے کروانے کے حق میں فیصلہ دیا تھا 7 کے. لیکن بعد میں جب نظر ثانی کی درخواستیں آئی تو منظور ملک نے پلٹا کھایا اور وہ پھر 6-4 کی اکثریت میں شامل ہو گئے، جو کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور سرینا عیسیٰ کے حق میں تھے. تو جسٹس منظور ملک کو بھی اس وقت اشائیہ نہیں دیا گیا تھا، اور یہ کہا گیا تھا کہ یہ کرونا کی وبا کی وجہ ہے. چیف جسٹس گلزار احمد تھے اس وقت چیف جسٹس. تو یہ بڑے اعزاز کی بات ہوتی ہے کسی بھی سپریم کورٹ کے جج یا وکیل کے لیے کہ وہ ساری عمر ایک پیشے کو اپنی زندگی دیتا ہے، اپنی جوانی دیتا ہے، اور جو ریٹائرمنٹ والا دن ہو تو اس کے لیے اس کے ساتھی ججوں کی طرف سے الوداعی ریفرنس ہونا یا اشائیہ دینا یا وکلا بار تنظیموں کی طرف سے اشائیہ، یہ بڑے اعزاز کی بات ہوتی ہے. تو اس لیے یہ بات ناقابل فہم ہے کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے جو تاریخیں رکھی ہیں وہ ان کو شاید پتہ نہیں تھا کہ سپریم کورٹ کا یہ معزز جج جسٹس سجاد علی شاہ کب ریٹائر ہو رہے ہیں، یا پھر وہ ایک طرح سے یہ بھی کہنا چاہ رہے ہیں کہ اشائیہ اور ریفرنس جو ہیں وہ تو جسٹس مظہر عالم میاں خیل کو بھی ملنا چاہیے تھا. تو اس لیے اب ہم جو اشائیہ دیں گے ہم دونوں کو اکٹھا دیں گے، یا پھر اگر ان میں سے ایک بھی آگے پیچھے ہو گیا تو
کسی کو نہیں دیا جائے گا۔ ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے معزز ججز کی طرف سے الوداعی ریفرنس کے بعد رات کو ایک عشائیہ ہوتا ہے ججز کی طرف سے، اس عشائیے میں روایتی طور پہ صحافی بھی شریک ہوتے ہیں، مگر جو مستقل کورٹ رپورٹرز ہیں تقریباً 40-42 پریس ایسوسی ایشن کے جو ممبران ہیں جو باقاعدگی سے کورٹ رپورٹنگ کرتے ہیں، ان میں سے چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے اپنے ثوابدیدی اختیارات استعمال کرتے ہوئے صرف چند صحافیوں کو نام کے ساتھ دعوت نامے بھیجے ہیں، جس پہ پریس ایسوسی ایشن کے اندر بھی کافی جس کو کہتے ہیں انریسٹ پائی جاتی ہے، اور ان کی طرف سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ یہ اختیار جو ہے یہ پریس ایسوسی ایشن کا ہونا چاہیے کہ کس کو بھیجنا ہے کس کو نہیں، مگر چیف جسٹس کی طرف سے صرف چند کورٹ رپورٹروں کو بلانا اور پھر ان سینئر جرنلسٹ یا اینکرز کو بھی بلانا جو کہ اس کورٹ کا حصہ ہی نہیں ہے، یہ پریس ایسوسی ایشن کے کچھ اراکین کی طرف سے قابل اعتراض بات ہیں، اور اس میں خاص طور پہ وہ اینکر پرسن یا جرنلسٹ جو کورٹ کی رپورٹنگ باقاعدگی سے نہیں کرتے۔ جو نام ابھی تک سامنے آئے ہیں وہ آپ سوشل میڈیا پہ بھی دیکھ رہے ہیں، اس میں ہمیں تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بہرحال سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی طرف سے یہ جو بھی فیصلہ ہوا ہے ٹور کا 8 اگست سے 17 اگست کا، تو یہ آپ کو میں پھر بتاتا چلوں یہ ٹور کی تفصیلات کیا ہیں۔ یہ پوری کی پوری سپریم کورٹ بار کی جو باڈی ہے، صدر، سیکرٹری، جوائنٹ سیکرٹری، ایڈیشنل سیکرٹری، فنانس سیکرٹری، ایگزیکٹو باڈی، تمام یہ ساری باڈیز اور ذرائع کے مطابق 90 کے قریب وکلا ہیں جو اس 10 روزہ ٹور پہ یورپ کے ٹور پہ جا رہے ہیں۔ ہر وکیل نے 4.5 لاکھ روپیہ ادا کیا ہے، اور اس 4.5 لاکھ روپے کے اندر 4 یورپ کے ممالک ہیں جن کا وہ دورہ کریں گے، جس میں جرمنی ہے، اٹلی ہے، سوئٹزرلینڈ ہے، فرانس، پیرس ہے۔ تو یہ 4 ممالک ہوں گے، نائٹ سٹے بھی ہیں، سائٹ سینگ بھی ہیں، اور ذرائع کے مطابق یہ جو وزٹ ہے یہ 10 دن کا، اس کے اندر ان 4 ممالک میں سائٹ سینگ اور نائٹ سٹے اور ہوٹلز کا بھی انتظام ہے۔ تو یہ بڑی اچھا ایک وزٹ ہے، 90 کے قریب وکلا جا رہے ہیں اور یورپ کے اندر، اور پوری کی پوری سپریم کورٹ بار جو ہے وہ صدر اپنے صدر سمیت وہ پاکستان سے باہر ہوگی۔ تو یہ تھی صورتحال اب تک کی۔ مطیع اللہ جان، ایم جے ٹی وی سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔